ایک دفعہ سقراط اپنے شاگرد کے ساتھ سفر کر رہا تھا۔ شام ہونے کو آئی تھی۔ وہ جلد سے جلد اگلے گاؤں تک پہنچنا چاہتے تھے تاکہ انہیں رات جنگل میں نہ گزارنی پڑ جائے۔ راستے میں انہیں ایک کسان نظر آیا جو کھیتوں میں کام کر رہا تھا۔ انہوں نے پوچھا کہ گاؤں یہاں سے کتنی دور ہے؟ کسان نے جواب دیا، زیادہ دور نہیں ہے، آپ پریشان نہ ہوں، آپ بس پہنچنے ہی والے ہیں۔ زیادہ سے زیادہ 1 کلومیٹر کا سفر آپ کو اور کرنا ہے اور آپ پہنچ جائیں گے۔ سقراط اس کی بات سن کر مسکرایا تو کسان بھی مسکرا دیا۔ شاگرد کو اس مسکراہٹ کی وجہ سمجھ نہیں آئی۔ خیر دونوں چلنے لگے۔ ان کے چلنے میں اب تیزی آ گئی تھی کیونکہ وہ بس پہنچنے ہی والے تھے۔ انہوں نے اب 1 کلومیٹر کا سفر طے کر لیا تھا لیکن گاؤں کے آثار نظر نہیں آئے تھے۔ وہ دونوں اب بہت تھک گئے تھے۔ انہیں ایک بوڑھی عورت لکڑیاں اکٹھی کرتی ہوئی نظر آئی۔ شاگرد تیزی سے اس کی طرف گیا۔ ہم گاؤں کی طرف جا رہے ہیں، گاؤں ابھی اور کتنی دور ہے؟ شاگرد نے پوچھا۔ بوڑھی عورت نے ایک نظر ان کے تھکے ہوئے چہروں کی طرف دیکھا اور بولی، آپ تو بس پہنچنے ہی والے ہیں، بس تھوڑا سا سفر باقی ہے، 1 کلومیٹر سے زیادہ نہیں ہوگا، آپ بس چلتے رہیں۔ سقراط اس کی بات سن کر مسکرا دیا۔ بوڑھی عورت بھی سقراط کو دیکھ کر مسکرائی۔ شاگرد نے ان دونوں کی طرف دیکھا۔ آپ ہنس کیوں رہے ہیں؟ سقراط خاموش رہا۔ 1 کلومیٹر مزید چلنے کے بعد بھی گاؤں نہیں آیا تھا۔ شاگرد کے چہرے پر جنجلاہٹ نظر آ رہی تھی۔ انہوں نے ایک تیسرے آدمی سے پوچھا۔ اس نے بھی وہی جواب دیا جو پہلے 2 دے چکے تھے، آپ بس پہنچنے ہی والے ہیں، تھوڑا سا راستہ باقی رہ گیا ہے، صرف 1 کلومیٹر۔ لیکن 1 کلومیٹر چلنے کے بعد پھر وہی صورتحال تھی، گاؤں نہیں آیا تھا۔ شاگرد نے اپنا سامان نیچے پھینکا اور زمین پر بیٹھ گیا۔ میں اب نہیں چل سکتا، میں تھک گیا ہوں اور مجھے یہ بھی لگ رہا ہے کہ 1 کلومیٹر کا سفر کبھی ختم نہیں ہوگا۔ لیکن آپ مجھے ایک بات بتائیں کہ جب بھی اس کسان نے، اس بوڑھی عورت نے یا اس تیسرے آدمی نے 1 کلومیٹر کہا تھا تو آپ اسے دیکھ کر مسکرائے کیوں تھے؟ اور وہ تینوں بھی جواب میں مسکرائے تھے۔ اس ہنسی کی آخر کیا وجہ تھی جبکہ نہ تو آپ انہیں جانتے تھے اور نہ ہی وہ آپ کو جانتے تھے؟ تو پھر ہنسے کیوں تھے؟ سقراط اس کے پاس بیٹھ گیا اور بولا کہ میں واقعی انہیں نہیں جانتا، لیکن میں ان کی بات سن کر اس لیے مسکرایا کیونکہ وہ بھی وہی کام کر رہے تھے جو کام میں ساری زندگی کرتا آیا ہوں، لوگوں کی ہمت بڑھانے کا، لوگوں کی حوصلہ افزائی کرنے کا، انہیں انکریج کرنے کا۔ آپ بس پہنچنے ہی والے ہو، تھوڑا سا سفر رہ گیا ہے، صرف 1 کلومیٹر، ہمت رکھو، تھوڑی کوشش اور کرو۔ اور لوگ خوش ہو جاتے ہیں، اپنی منزل کی طرف قدم بڑھاتے رہتے ہیں اور ایک وقت آتا ہے کہ وہ پہنچ ہی جاتے ہیں۔ لیکن اگر آپ شروع میں ہی انہیں بتا دو کہ منزل ابھی بہت دور ہے، ابھی 15 کلومیٹر دور ہے، تو ہو سکتا ہے وہ ہمت ہار جائیں، میں نہیں کر سکتا یہ کہہ کر وہ کوشش کرنا، قدم اٹھانا ہی چھوڑ دیں۔ لیکن اگر آپ ان کی ہمت بڑھاتے رہیں گے، تھوڑا سا سفر رہ گیا ہے، بس ہم پہنچنے ہی والے ہیں، تھوڑی کوشش اور کرو، منزل اب قریب ہے، صرف 1 کلومیٹر اور، ایسے کہہ کر وہ 20 کلومیٹر کا بھی سفر طے کر لیں گے۔ اور میں ان لوگوں کی بات سن کر مسکرایا اس لیے تھا کیونکہ اس گاؤں میں میں پہلے بھی آ چکا ہوں اور مجھے پتا تھا کہ یہ 1 کلومیٹر دور نہیں ہے، لیکن میں خاموش رہا کیونکہ میں سمجھ گیا تھا کہ یہ اچھے لوگ ہیں، ہمدرد لوگ ہیں، یہ جھوٹ نہیں بول رہے، یہ بس آپ کی ہمت بڑھا رہے ہیں، یہ آپ کو آپ کی منزل پر پہنچانا چاہتے ہیں۔ پہلے کسان کی وجہ سے ہم نے 1 کلومیٹر کا فاصلہ طے کیا، بوڑھی عورت کی وجہ سے ہم نے 1 کلومیٹر اور کر لیا، بوڑھے آدمی نے ہم سے 1 کلومیٹر اور کروا دیا، بس ہمیں 2-3 لوگ اور چاہیے تھے اور ہم اپنی منزل پر پہنچ جاتے ہیں۔ لیکن اب چونکہ تم تھک گئے ہو، تم نے سامان بھی رکھ دیا ہے، تو ہم کوئی محفوظ جگہ دیکھ کر رات یہیں پر گزار لیتے ہیں۔ گاؤں ویسے یہاں سے کوئی زیادہ دور نہیں ہے، بہت قریب ہے، صرف 1 کلومیٹر اور چلنا پڑے گا۔ دوستو، زندگی میں ایک دوسرے کو انکریج کرنے کی، ایک دوسرے کا حوصلہ بڑھانے کی عادت اپنائیں۔
اگر آپ کو لگے کہ کوئی مشکل حالات سے گزر رہا ہے، آپ کو پتا ہو کہ اس کا یہ مشکل دور ابھی چلتا رہے گا، ان مشکل حالات سے نکلنے میں ابھی اسے بڑی دیر ہے، ابھی کئی مہینے لگ جائیں گے، تو اسے یہ مت بتائیں کہ ابھی کئی مہینے تمہیں انہی مشکل حالات کا سامنا کرتے رہنا ہوگا، بلکہ اسے کہیں کہ بس کچھ ہی دنوں کی بات ہے، یہ مشکل دن بس گزرنے والے ہیں، تم ہمت نہ ہارنا، کوشش کرتے رہنا۔ اور دوستو، اسے جھوٹ بولنا نہیں کہتے، بلکہ ہمت بڑھانا کہتے ہیں، حوصلہ افزائی کرنا کہتے ہیں۔ اور زندگی میں ہر روز کچھ نیا سیکھو، نیا سوچو، نیا کرو، لرن کرو۔